وہی بات یہاں آئی ہے، قل ان تخفوا ما فی صدورکم اور تبدوہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ چاہے تم جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اسے چھپاؤ اور چاہے تم اسے ظاہر کرو۔ یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ کے علم میں تو وہ بہرحال ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن کے ہر جان، اب یہ نفس آ گیا، یوم تجد کل نفس، ہر جان وہ پائے گی ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، ہر وہ شے جو اس نے اچھائی کی ہوگی اس کے سامنے موجود پائے گی، اور ہر وہ شے جو اس نے برائی کی کمائی ہوگی اپنے سامنے موجود پائے گی۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، حاضر پائے گی اپنے سامنے ہر جان جو بھی خیر اس نے کمایا تھا اور جو بھی شر۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اس وقت انسان یہ چاہے گا، وہ جان یہ چاہے گی، کاش میرے اور میرے اس اعمال نامے، میرے ان اعمال کے مابین ایک بہت طویل خلیج حائل ہو جائے، بہت فاصلہ ہو جائے، امدا بعیدا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں خبردار کر رہا ہے، ڈرا رہا ہے اپنی ذات سے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور کہ اللہ تعالیٰ جہاں پکڑنے والا ہے، جہاں سزا دینے والا ہے، جہاں سریع الحساب ہے، شدید العقاب ہے، وہاں پر وہ واللہ رؤوف بالعباد، وہ اپنے بندوں کے حق میں بڑا مہربان بھی ہے، بہت نرم بھی ہے، بہت مہربان بھی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اب یہ جو چند آیات ہیں ان میں بعض چیزوں کا بہت اہم موضوع جو ہے اس کا بڑا ایک جو سمجھیے کہ جامع خلاصہ آ گیا ہے۔ ایک ہے اطاعت رسول، ایک ہے اتباع رسول۔ اطاعت اور محبت دونوں کے اعتبار سے اللہ اور رسول بریکٹڈ ہے۔ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، یہ بریکٹڈ ہے، محبت کے اعتبار سے بھی اور اطاعت کے اعتبار سے بھی۔ لیکن اللہ کے ساتھ جب یہ اطاعت اور محبت دونوں جمع ہوتے ہیں تو اس کا مجموعہ بنتا ہے عبادت۔ رسول کے لیے جب اطاعت اور محبت جمع ہوں گے تو اس کا مجموعہ بنے گا اتباع، پیروی کرنا۔ اس اتباع کا مقام کیا ہے وہ اس آیت سے سمجھیے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تم صرف محب نہیں رہو گے، محبوب بن جاؤ گے اللہ کے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش بھی دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اب دوسرا لفظ ہے اطاعت، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، پھر اگر یہ روگردانی کریں تو اللہ کافروں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ یہاں در حقیقت ان دو آیات میں اطاعت رسول اور اتباع رسول کا فرق واضح کیا گیا۔ اطاعت اللہ کی اور اطاعت رسول کی یہ بریکٹڈ ہے، اور اس اعتبار سے سورہ نساء میں خیر بہت تفصیل سے یہ بات آئے گی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ اطاعت رسول تو گویا کہ اسلام کا لازمی تقاضا ہے، اگر یہ نہیں کرتے تو اسلام نہیں ہے بلکہ پھر وہ کفر رہ جائے گا۔ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اگر یہ روگردانی کرے، یہ گردن موڑ لے، رخ پھیر لے، تو اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ گویا کہ اطاعت سے انکار، اطاعت خداوندی سے اور اطاعت رسول سے انکار صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفر ہے۔ البتہ اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے اس کو نوٹ کر لیجئے۔ دیکھیے اطاعت جو ہے وہ ہے کسی حکم پر، یہ کرو، اور آپ اسے حکم کو بجا لا رہے، یہ اطاعت ہے۔ اگرچہ اس میں بھی جو لفظ طاع ہے اگر اس کی حقیقت پیش نظر رہے تو ایک ہے زبردستی کی اطاعت، ایک ہے دلی آمادگی کی اطاعت، ان میں فرق ہے۔ طاع کہتے ہیں دلی آمادگی کو، طاعا و کرہا، یہ دو الفاظ ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں، طاعا و کرہا۔
طون یعنی اپنی دلی آمادگی کے ساتھ، کرہن مجبوری کو دل پر جبر کرتے ہوئے. اور اس بیعت کے اندر بھی الفاظ یہ ہیں منشت والمکرہ. بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ. منشط وہ کیفیت ہے جس میں کہ آپ کو انشراح حاصل ہے کسی چیز پر، جو فیصلہ ہوا ہے آپ کی رائے بھی وہی تھی، لہذا آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو بہت ہی آسانی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کی اپنی رائے بھی وہی تھی. اور مکرہ وہ ہے کہ آپ کو عمل کرنا پڑ رہا ہے اس کے باوجود کہ آپ کی رائے وہ نہیں ہے، لہذا آپ کو اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر آپ اس پر عمل کر سکیں گے. تو طعن و کرہن جو ہے یہ دو قرآن مجید میں کئی بار یہ الفاظ آئے ہیں. اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حکم دیا آؤ طعن و کرہن، تو انہوں نے کہا اتینا طائعین، دونوں نے کہا ہم حاضر ہیں، بالکل آمادگی کے ساتھ حاضر ہیں، اس میں کسی کراہت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. تو اطاعت بھی کہتے ہیں اپنی آمادگی قلب کے ساتھ کسی کی بات کو مان لینا، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا دائرہ ہوگا حکم کے ساتھ، یہ کرو یہ نہ کرو. اتباع کا دائرہ اس سے بہت آگے ہے. اتباع یہ ہے کہ جو کچھ رسول کرتے ہیں وہ کرو، چاہے وہ کہتے نہیں تمہیں. اتباع تو یہ ہے، انہوں نے حکم نہیں دیا تمہیں لیکن کرو، اس لیے کہ رسول کر رہے ہیں تم بھی کرو. یہ اتباع جو ہے آدمی خود اس چھان بین میں رہے حضور کو کیا چیز پسند ہے، چاہے حضور نے اس کا حکم نہیں دیا، چاہے اس کا آپ نے حکم نہ دیا ہو، لیکن اس پر عمل کرنا یہ اتباع ہے، پیروی کرنا. رسول کا اتباع تو در حقیقت ان لوگوں نے کیا جنہوں نے زندگی میں کوئی شے اپنے لیے نہیں بنائی، کوئی شے اپنے پاس ریٹین نہیں کی. حضور کا عمل تو یہ ہے، کوئی دولت آپ نے جمع نہیں کی، کوئی جائیداد آپ نے نہیں بنائی. اتباع تو یہ ہوگا، حضور کا اتباع تو یہ ہوگا کہ جب سے وحی کا حکم آیا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، پھر ان دو کاموں کے سوا آپ کی کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی صلاحیت، کوئی وقت صرف نہیں ہوا. دعوت دین اور اقامت دین. کوئی کاروبار آپ نے نہیں کیا، کوئی دنیاوی دھندا نہیں کیا. جسم و جان کے جو ناگزیر تقاضے ہیں، ظاہر بات ہے کچھ تھوڑی سی استراحت، تھوڑا سا سو لینا، اور جو بھی جسم کے تقاضے ہیں ان کو پورا کر لینا. باقی اس کے سوا جو وقت تھا، جو قوت تھی، جو توانائی تھی، جو صلاحیت تھی، وہ کل کی کل وقف تھی اس کام کے لیے. ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادل باللتی احسن اور لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ. اب اصل میں تو اتباع ہوگا اسی رخ پر اپنی زندگی کو ڈھال لینا. اب اس میں بھی دو چیزیں ہوں گی، ایک کیفیت ہے ایک کمیت ہے. کمیت میں وہاں تک پہنچ جانا یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، البتہ ناممکنات میں سے نہیں ہے. حضور کے ساتھ بھی ایسے صحابہ موجود تھے جنہوں نے یہی روش اختیار کی، ایک پیسہ نہ کمایا نہ رکھا، کچھ آ گیا، کچھ صدقہ خیرات کہیں سے مسجد نبوی میں تو اصحاب صفہ نے کھا لیا، نہیں آیا تو بھوکے سو رہے ہیں، کئی کئی وقت کے فاقے آ رہے ہیں. وہ تو ہر وقت لگے ہوئے ہیں، حضور کے دامن سے چمٹے بیٹھے ہیں کہ ایک ایک لمحہ بھی جو حضور باہر آ کر اپنے گھر سے باہر بسر کرتے تھے ہمیں آپ کی صحبت حاصل ہو، جو بھی لفظ آپ کی زبان مبارک سے نکلے اسے ہم حفظ جان بنا لیں. یہی وجہ ہے حضرت ابو ہریرہ ہزارہ حدیثیں انہوں نے نقل کر دی، اصحاب صفہ میں سے تھے، کوئی کاروبار تو نہیں کرتے. اس کے بعد صوفیاء کرام نے اس لحظ پر زندگی گزاری ہے، کاروبار نہیں کیے. شیخ معین الدین اجمیری یہاں پر کوئی کاروبار کرنے نہیں آئے تھے، کوئی ایکسپورٹ امپورٹ کرنے نہیں آئے تھے. جو بھی اس وقت ان کا تصور تھا اللہ کے دین کی بات پہنچانا اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اس کے لیے آئے تھے. اپنے اپنے زمانے کے حالات ہوتے ہیں، ان میں ظروف و احوال جو ہے ان کی مناسبت ہوتی ہے، اس کو ذہن میں رکھنا وہ بالکل دوسری بات ہے. لیکن یہ کہ فرق سمجھ لیجئے کہ انہوں نے، وہ تو یہ جو بابا فرید الدین گنج شنکر رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے، کبھی صرف نمک سے روٹی کھا رہے، سوکھی روٹی نمک کے ساتھ اور کچھ بھی نہیں. تو یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے.
ہے مشکل، اور لیکن مشکل کے ساتھ ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی شخص اس کا عزم کر لے تو اللہ اس کے لیے آسان بھی کرتا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ یہ اتباع کا جو میں تقاضا آپ کو بتاؤں، یہ اتباع کامل اگر کہا جائے اسے اس پہلو سے، ویسے تو یہ کہ اتباع بہت سے اعتبارات سے تو حضور کا ناممکن ہے، اور بعض چیزوں میں حضور نے روکا ہے۔ آپ 100 میں وصال رکھتے تھے، یعنی آج روزہ رکھا ہے، شام کو افطار نہیں کیا، وہی روزہ رات کو بھی چل رہا ہے، اگلے دن بھی چل رہا ہے، اگلی شام کو جا کے افطار کیا تو 2 دن کا 100 میں وصال ہو گیا۔ یہ 2 روزے وصل ہو گئے، جمع ہو گئے، لیکن ایک ہی روزے کی شکل میں۔ 3 روز کا بھی 100 میں وصال حضور رکھتے تھے، لیکن صحابہ کو آپ نے روک دیا، قطعاً نہیں۔ بعض نے کہا بھی حضور آپ رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے مجھ جیسا؟ ابھی تو عند ربی ہوا یطعمنی ویسقینی، میں تو اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو بعض چیزیں وہ جن پر روک دیا، آپ اتباع نہیں کر سکتے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 100 میں وصال اس کی بہت بڑی مثال ہے، لیکن یہ شے ناممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ تو ممکن ہے کہ بیشتر اور بہتر وقت اس کام کے لیے صرف کر دیا جائے، یہ تو ممکن ہے، اس میں ہرگز کوئی، یعنی اس رخ پر تو زندگی ہو، دعوت دین اور اقامت دین کی جد و جہد جو ہے وہ شامل تو ہو جائے آپ کے پروگرام میں، اور اس کو پھر یہ کہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہمت دے، اس کے اندر بڑھوتری ہوتی رہے۔ آپ ادھر سے لیں گے تو ادھر ڈالیں گے، ادھر سے کچھ وقت جو ہے نکالیں گے، جس کو تبلیغی جماعت کے لوگ کہا کرتے ہیں، بڑی پیاری اصطلاح انہوں نے ایجاد کی ہے، تفریغ اوقات، وقت کو فارغ کرنا۔ وقت آپ کا پورا آکوپائڈ ہے، دنیا کی جد و جہد ہے، کاروبار ہے، یہ ہے وہ ہے، پوری طرح وقت جو ہے وہ آکوپائڈ ہے، اس میں سے نکالنا ہوگا وقت، تفریغ اوقات، فارغ کرنا، تب ادھر سے نکالیں گے تو ادھر ڈالیں گے، ادھر اس وقت کو صرف کریں گے۔ اتباع کا کوئی سوال اس کے بغیر نہیں ہے۔